حدیث نمبر 15 سے انشاءاللہ ہمیں آج پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اسلامی آداب معاشرت کے متعلق ایک حدیث ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاری ومسلم. حدیث کا ترجمہ یہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. غور فرمائیے کتنی پیاری نصیحتیں اور کتنے پیارے احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو یا تمام انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں کہ اپنے مہمان کی عزت کرنا، اپنے پڑوسی کی عزت کرنا، اور اسی طریقے سے بھلی بات کہنا، لوگوں کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچانا. کتنے عظیم اصول ہیں، کتنے بہترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انمول موتی ہیں. آج مسلمان ایسی چیزوں کو اپنا نہیں رہے ہیں بلکہ غلط چیزوں کو اپنا رہے ہیں. فوائد اور احکام اس حدیث سے ہمیں کیا ملتے ہیں. نمبر 1، حدیث میں مذکور ایمانی خصلتیں حقوق العباد سے متعلق ہیں اور وہ مکارم اخلاق کی جامع ہیں. یہاں پر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، یعنی مہمان کی عزت کرنا. ایک مہمان یعنی وہ انسان ہے، اور بات چیت کرنا انسان کس سے بات کرتا ہے؟ انسانوں سے بات کرتا ہے، تو وہ بھی حقوق العباد سے متعلق ہے. اور پڑوسیوں کی عزت کرنا، پڑوسیوں کا احترام کرنا اور ان کو تکلیف دینے سے بچنا، یہ سب دین کا ایک اہم حصہ ہے. نمبر 2، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان بھلی بات کہے یا چپ رہے. یعنی جب مسلمان آدمی کوئی بات بولنا چاہے تو اس کے نتیجے پر غور کرے، بات کرنے سے پہلے اس کے انجام کو سوچے کیا ہونے والا ہے، کیا اس میں کوئی ضرر یا فساد یا خرابی ہونے والی ہے، اور کیا یہ بات آدمی کو کسی حرام یا مکروہ تک لے جاتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو زبان کھولے اور ورنہ زبان بند رکھے، تاکہ اسی میں عافیت اور سلامتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ زبان کی حفاظت بہت اہم ہے اور اس سے متعلق قرآن و حدیث میں بہت بڑی تاکید آئی ہے. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ملتا ہے بے شک بندہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی رضا کا ایک کلمہ بول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. حدیث کیا ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. درجات اس طرح کی روایت ہے، اور کما قال علیہ السلام بندہ لاپرواہی میں کہہ دیتا ہے، ایسا کہہ دیتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتی ہے وہ بات، اتنا پسند آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، جبکہ کہنے والے کے اس کی سوچ اتنی گہری نہیں ہوتی ہے اور اتنے گہرائی سے وہ زبان کا استعمال نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کو بات بہت پسند ہوتی ہے. اور بے شک بندہ لاپرواہی کے ساتھ اللہ کی ناراضگی کا ایک کلمہ بولتا ہے اور اس کی وجہ سے جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کے کچھ کلمات ایسے کہہ دیتا ہے اور بڑی لاپرواہی سے کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتا ہے اور وہ جہنم میں داخل کر دیتا ہے والعیاذ باللہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے زبان کی سنگینی کا ہمیں پتہ چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ جب بات کرو تو بھلی بات کرو ورنہ خاموش رہو، بہت پتے کی بات ہے، بہت اہم بات ہے، اور اسی میں انسان کی عافیت اور سلامتی ہے. بہت سے لوگ بیکار کے
گفتگو میں مشغول رہتے ہیں، فون پر لمبی لمبی جو ہے گفتگو ہوتی ہے، چیٹنگ ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جب کوئی کسی سے ملتے ہیں تو بیکار کی ان کی چغلی غیبت میں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات ادا کرنے میں وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، فلموں کے سٹائلز بولنا اور اس کے جو ہے کلمات بولنا، اس انداز میں گفتگو کرنا اور غلط قسم کے باتیں کہہ دینا، تو یہ سب کر رہے ہیں، جبکہ اس طرح کرنے سے خود کا نقصان ہے۔ اور اس کے بعد اس حدیث سے ہمیں تیسرا فائدہ کیا ملتا ہے؟ بے فائدہ کثرت کلامی اور بسیار گوئی بڑی بری چیز ہے، یعنی بے فائدہ زیادہ بات کرنا اور بسیار گوئی بہت زیادہ گفتگو کرنا بہت بری علامت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ملتا ہے کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، اور جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور فرمائیے کتنی پتے کی بات عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی۔ ہاں، جو آج بہت زیادہ بات کرنے والے کی بہت قدر بھی ہوتی ہے، لیکن جو ہے زیادہ بات کرنے سے زیادہ غلطیاں بھی ہوتی ہے، اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ جب زیادہ غلطیاں ہوتی تو گناہ میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس پر کوئی سوچتا نہیں ہے، اور انجام کیا ہوگا اس کی کوئی کسی کو فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا زیادہ بات کرنا اچھی علامت نہیں ہے، بری چیز ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے چوتھی بات اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پڑوسی کی عزت کرے اور اس کا اکرام کرے۔ پڑوسی یعنی بازو میں رہنے والا، پڑوسی کی مختلف قسمیں ہیں، صرف گھر کے بازو والے کو پڑوسی نہیں کہیں گے، بلکہ بازو یعنی سفر کر رہے ہیں ایک ساتھ تو سیٹ کے پر بازو بیٹھنے والا، یا جو ہے ہم کہیں ساتھ پڑھ رہے ہیں کلاس میں ہے تو وہ بھی پڑوسی ہو گیا۔ اور قرآن میں جو ہے بہت سی تفصیلات ملتی ہیں، والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، مسافر سفر میں ہے اور جو ہے کوئی جو ہے مختصر وقت کے لیے ملتا ہے، بازو ہے، وہ سب پڑوسی ہے۔ اور جو ہے کوئی اپنی گاڑیوں کی پارکنگ کرتے ہیں کسی اور جگہ پر تو وہ بھی اس کا پڑوسی ہو گیا، بازو کا۔ تو مختلف انداز میں جو ہے پڑوسی ہو سکتے ہیں، تو ہر ایک کو تکلیف دینے سے بچنا چاہیے اور اس کا عزت کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ بڑی پڑوسی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے، یعنی ہسمکھ چہرے کے ساتھ اس کی خیر اور عافیت دریافت کرنا چاہیے، بھائی کیسے ہیں، کیا ہیں۔ ایسا نہیں کہ منہ پھیر لے کے چلے گئے، ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ملاقات کریں، خیریت لیں، کیسا چل رہا ہے، کیسے کھا رہے پی رہے ہیں، کیسا گزر بسر ہو رہا ہے، صحت کیسی ہے۔ بیمار ہونے پر عیادت کرنا، ضرورت کے وقت کام آنا، یہ ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے، پڑوسیوں کے لیے۔ اس کے رازوں کی حفاظت کرنا، کبھی کوئی جو ہے انجانے میں یا غلطی سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے پڑوسی سے، تو اسی کو لے کر، اسی کو بنیاد بنا کر اس کی اچھائی کو بھی چھپا دینا، اور اس کی اس ایک وقت کی برائی کو لوگوں کے سامنے فاش کرنا، یا وہ کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، چھپ چھپ کے کرتا ہے، لیکن لوگوں کو بولتے پھرنا، یہ سب غلط ہے۔ بلکہ اس کی حفاظت کرنا چاہیے، اس کی عزت اور آبرو کا دفاع کرنا۔ اگر کوئی غلط طریقے سے اس پر حملہ کرے، اس کی عزت پر، تو اس کا دفاع کرنا، موقع بموقع تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے۔ تو اس کبھی سالن پہ دے دیے، کبھی کوئی کھانا اچھا پکایا تو بھیج دیے، کبھی میٹھا پکایا بھیج دیے، یا کبھی کوئی اور چیز، ہاں، تو اس طرح تحفے تحائف دینا یہ بھی ضروری ہے۔ اس طرح جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو پڑوسی کی عزت کرے، ضرورت مند ہو تو صدقہ اور خیرات سے اس کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ پڑوسی کبھی مالدار بھی ہوتا ہے اور کبھی غریب بھی ہوتا ہے، فقیر اور مسکین بھی ہوتا ہے۔ تو ہر طرح سے اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہر طرح کے پڑوسی کو ہم جو ہے اس کا خیال کرے، یہ نہ ہو کہ اس کی مالداری کو دیکھیں بلکہ اس کی غربت کو دیکھ کر بھی اس کا خیال کرے۔ یہ سب پڑوسی کے حقوق ہیں جن کی نگہداشت اور نگرانی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے ابو ذر، جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کا پانی بڑھا دو، فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک،
اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی سے متعلق نصیحت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ اسے وارث بنا دیں گے پڑوسی کو۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو پڑوسی کو وارث بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ شاید کہ پڑوسی کو وارث بنائیں گے، اتنی نصیحت کر رہے ہیں۔ تو اندازہ کریے کہ پڑوسی کا کتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے، کتنی ان کی عزت اور کتنا ان کا احترام کرنا چاہیے۔ نمبر 5، پڑوسی کو اذیت پہنچانا یعنی تکلیف پہنچانا حرام ہے، اور اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کسی کا ہمسر بنانا، اللہ تعالیٰ کو کسی کا برابر کر دینا، یا کسی کو اللہ کا برابر کر دینا، یعنی کسی مخلوق کو، چاہے انبیاء ہو، چاہے رسول ہو، چاہے کوئی اور مخلوق ہو، اللہ تعالیٰ کے برابر کرنا، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا، وقد خلقک۔ کہ اس کے بعد پوچھا گیا پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائے، کہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس طرح کی روایت ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون سا گناہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا، ان تزانی حلیلۃ جارک، پڑوسی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو ان کا جو ہے خیال کرنا چاہیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے جو حقوق بیان کیے گئے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک پڑوسی اپنے بازو والے پڑوسی سے مطمئن رہتا ہے، وہ سفر پہ نکلتا ہے، وہ کہیں جاتا ہے آتا ہے، تو اس کے گھر میں بیوی رہتی ہیں، بچے رہتے ہیں، تو اپنے گھر میں رکھ کر جاتا ہے، اور اس کی امید ہوتی ہے کہ اپنا پڑوسی اس کا خیال کرے گا، یعنی اس کے ساتھ غلط کام نہیں کرے گا، بلکہ اس کی جو ضروریات ہے، حقوق ہے، وہ ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اپنے پڑوسی سے زنا کرے، اس کی بیوی سے، تو بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اس نے اپنے اعتماد کو توڑ ڈالا، اپنے بھروسے کو ختم کر ڈالا۔ اگر پڑوسی جو بازو ہمیشہ رہنے والے ہیں اس سے محفوظ نہیں رہیں گے، تو باہر والے سے تو بدرجہ اولیٰ محفوظ نہیں رہیں گے۔ صحیح بخاری میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا کہ کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، اگر کوئی کسی پڑوسی سے تکلیف جھیل رہا ہو، یعنی کوئی پڑوسی کسی اور کو تکلیف دے رہا ہو اور اس کی شرارتوں سے وہ پڑوسی محفوظ نہیں ہے، تو وہ پکا مومن نہیں ہے، صحیح معنی میں مومن نہیں ہے۔ پڑوسی کی عیب گیری اور مذمت، اس کے ساتھ گالی گلوچ، اسے برا بھلا کہنا، اور اس کی دولت اور جائیداد پر غاصبانہ قبضہ وغیرہ بھی اسلامی شریعت میں حرام ہے، اور مسلمانوں کے عمل میں نعوذ باللہ وہ اس کو انہوں نے جائز سمجھ لیا ہے، اور تمام کام کرتے ہیں، پڑوسیوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، نعوذ باللہ ان کی برائی بیان کرتے رہتے ہیں، اور ان کی غیبت چغل خوری، اور موقع ملے تو ان کی بازو کی زمین ہڑپ کر لینا، اور ان کے جو بھی جو ہے ایسے کام ہیں ان کو نقصان پہنچانا، یہ سب مسلمانوں کے اپنے عمل میں جائز ہو گیا ہے، لیکن اسلام میں جائز نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے مسلمانوں میں اور اسلام میں کتنا ہم نے فرق کر لیا ہے، جو چیز حرام تھی اس کو حلال کر لیا، جو چیز حلال تھی اس کو حرام کر لیا، کیونکہ یہ سب پڑوسی کو اذیت پہنچانے کی مختلف صورتیں ہیں، اس لیے حرام ہے۔ اس حدیث سے ہمیں چھٹویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ کا قریب ترین پڑوسی وہ ہے جس کا دروازہ آپ سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ پڑوسی قریب کا بھی ہوتا ہے، دور کا بھی ہوتا ہے، تو جس کا دروازہ آپ کے قریب ہو آپ کے گھر سے، تو آپ کا قریب ترین پڑوسی ہے۔ واضح رہے کہ پڑوسیوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، کافر پڑوسی جسے صرف پڑوس کا حق ہے۔ نمبر 2، مسلمان پڑوسی جسے اسلام اور پڑوس کی وجہ سے دوہرا حق ہے۔ نمبر 3، مسلمان رشتہ دار پڑوسی جو تہرے حقوق کا مستحق ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ پڑوسی کبھی اپنا رشتہ دار بھی ہوتا ہے مسلمان، اور کبھی صرف مسلمان ہوتا ہے، رشتہ دار نہیں ہوتا ہے، اور کبھی
صرف کافر ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، تو ہر ایک کے حقوق ہیں جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جبکہ ہمارے حالات اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو سب سے زیادہ دشمنی اپنے مسلمان رشتہ دار پڑوسی سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، نمبر 7، اس حدیث سے ساتویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مہمان نوازی بھی واجب ہے۔ مہمان نوازی یعنی کوئی تمہارے گھر آ جائے، کوئی کسی کے گھر آ جائے تو اس کو پانی پلانا، اس کو جو بھی آپ کے پاس میسر ہو اس سے اس کی ضیافت کرنا، یہ واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ضیافت 3 دن ہے، 1 دن اور 1 رات عطیہ ہے، اور اس کے بعد مہمان پر جو کچھ خرچ کیا جائے صدقہ ہے۔ تو 3 دن تک مہمان نوازی کرنا چاہیے، اور پھر 1 دن اور 1 رات عطیہ ہے، جیسے تحفہ عطیہ جس طرح سے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد مہمان پر جو کچھ خرچ کیا جائے صدقہ ہے۔ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ میزبان کے پاس گنہگار کر دینے کی حد تک ٹھہرے، یعنی کوئی مسلمان کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ جو ہے 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے، کیونکہ زیادہ ٹھہریں گے تو پھر جو ہے اس کو تکلیف ہوگی، اس کے بھی اپنے اخراجات، اس کے بھی اپنے کام ہیں، اس کے کام کا میں خلل اندازی ہوگی اور اس کو پریشانی ہوگی، تو گناہ کر دینے کی حد تک نہ ٹھہرے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسے گنہگار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مدت تک ٹھہرے کہ اس کے پاس اس کی ضیافت کے لیے کچھ نہ رہ جائے۔ دیکھیں مسلمانوں کو حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے جا کر رہتے ہیں اور لوگوں کو، اپنے رشتہ دار مسلمانوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ سامنے والے کا بھی خیال کرے، صرف اپنی چھٹیاں منانے آئے، خود عائش کر رہے ہیں، لیکن جو ہے سامنے والے کو اتنا کام لگا رہے، اتنا تکلیف دے رہے ہیں، گھر کے خواتین کو اور گھر کے اور جو ہے وہاں کے مرد حضرات کو، بچوں کو، سب کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ اتنی لمبی مدت تک ٹھہرتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ان کے اپنے کام ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اس سے جو ہے ان کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کی محنت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے جو آرام میں خلل ہوتا ہے میزبان کے۔ اتنا لمبا نہ ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے تو ٹھیک ہے، یا اور زیادہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، رشتہ دار ہیں اور کچھ وقت تک ٹھہرے، لیکن جو ہے حد سے زیادہ ٹھہریں گے تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی۔ الحمدللہ یہ 15ویں حدیث مکمل ہوئی۔ 16ویں حدیث ہے غصے سے ممانعت۔ غصہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اپنے غصے کو روکنا، کنٹرول کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواہ البخاری۔ ترجمہ حدیث کا یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے وصیت فرما دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ پھر اس نے اپنی بات کئی بار دہرائی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نصیحت، مجھے وصیت طلب کر رہا ہوں، آپ بول رہے ہیں غصہ مت کرو، تو پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں؟ دیکھیں، نمبر 1، جوش انتقام سے دل کا خون کھولنے کا نام غصہ ہے۔ اب غصہ کی تعریف کیا ہے؟ کسی کے سے بدلہ لینے کے لیے جو خون کھولتا ہے، دل کا جو خون کھولتا ہے، تو اسی کو غصہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو، یعنی پوچھنے والے کو، بار بار غصہ نہ کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ جب وصیت کا مانگ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہی کریں کہ غصہ نہ کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، جیسے کہ کہا گیا کہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، اسی طریقے سے، اور غصے سے بچنا ہر نیکی کی اساس ہے۔ انسان بیجا غصہ نہ ہو، بجا غصہ ہو تو ٹھیک ہے، جہاں پر برائی ہو رہی ہے، برائی کو دیکھ کر غصہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن خواہ کے بات بات پر غصہ ہو جانا، ڈانٹ دینا، تکلیف دینا، یہ برائی کی جڑ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غصہ ہر برائی کی جڑ ہے، اور غصہ سے
بچنا ہر نیکی کی اساس ہے۔ غصہ ہی کی بنا پر کتنے بے جا گالی گلوچ، تہمت تراشیاں، قطع تعلقات، طلاق اور خلا اور ناحق قتل و خون ہو جایا کرتے ہیں۔ غصہ روک کر آدمی ان ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بھی ٹرائی کریں، آپ بھی کوشش کریں کہ غصے کو روک لیں، تو انشاءاللہ کئی آپ برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں۔ ہم ان چیزوں کی ہمیں پریکٹس کرنا پڑتا ہے کہ غصے کو روکنا، کیونکہ بعض لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو ایسے وقت میں ان احادیث کو ہم یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کے فرامین کو اپنے سامنے لانا چاہیے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان 2 عظیم باتوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، یعنی حدیث کے اندر 2 اہم باتیں ہیں۔ نمبر 1، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے، بہتر اخلاق اپنانے کی مشق ہے، حلم و بردباری، صبر، تحمل، نفس پر قابو اور قولی اور فعلی اذیتوں کو برداشت کرنے کی صفت پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی گالی دے مارے تو غصہ اگر ہے دین کے لیے تو پھر غصہ ہو، لیکن اپنے نفس کے لیے تو پھر کچھ وقت کے لیے خاموش بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر اس کے سلسلے میں جو واجب حق بنتا ہے بدلے کا وہ کر سکتے ہیں، لیکن غصے میں کریں گے تو پھر غلط بات ہو جائے گی اور زیادہ بدلہ ہو جائے گا، پھر وہ اس کے بدلے میں آپ کو کچھ اس کے لیے جو حق بنتا ہے کہ نقصان پہنچائے۔ اگر بندے کو ان اعلیٰ صفات کی، ان اعلیٰ اوصاف کی توفیق مل جائے تو جب بھی غصے کا وقت آئے گا وہ اپنے اچھے اخلاق، صبر اور ضبط اور عاقبت اندیشی کی بنا پر غصہ پی جایا کرے گا۔ نمبر 2، غصہ آ جانے کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا۔ ایک تو غصے کے اسباب کو اختیار، یعنی ان غصے سے بچنے کے اسباب کو اختیار کرنا، یعنی اپنے اندر اخلاق پیدا کرنا، اپنا اخلاقی مشق اپنانا، اور صبر اور تحمل اور برداشت کی جو ہے صفت پیدا کرنا ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ تم یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرو تو پھر تم غصہ پی جانے کی صفت تمہارے اندر آئے گی۔ نمبر 2، غصہ آ جانے کے باوجود اس کے تقاضے پر عمل نہ کرنا۔ غالباً انسان کو غصہ روکنے کی قدرت نہیں ہوتی، البتہ غصے کے تقاضوں کو روکنے کی اسے بہرحال قدرت ہو جاتی ہے، لہٰذا اسے ان تمام اقوال و اعمال سے پرہیز کرنا ضروری ہے جن پر غصہ آمادہ کرتا ہے، اکساتا ہے، جبکہ اسلامی شریعت نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3، غصے کا علاج غصہ آنے سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو صبر اور تحمل کا عادی اور پابند بنائے۔ تو غصے کے علاج میں پہلی بات یہ ہے کہ غصہ آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو یہ ٹرین کرے کہ صبر کرے، برداشت کریں۔ اچھا، نمبر 4، غصے کا علاج یعنی غصہ آنے کے بعد کیا ہے، تو قرآن سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ نمبر 1، غصہ پی جانے کی فضیلت کو یاد کرنا۔ بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں، کس طرح ہم اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ایک تو غصہ آنے سے پہلے اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں گے، صبر اور تحمل کا مادہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ غصے سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ نمبر 2، غصہ آنے کے بعد کیا کریں، غصہ پی جانے کی فضیلت کو یاد کرنا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں کون؟ متقی لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے جنتیوں کی صفات بیان فرمائی۔ جنت میں جانے والے کون؟ متقی لوگ ہیں، اور متقین کی صفات کیا ہے؟ غصہ پینے والے ہیں، یعنی مطلب غصے کو روکنے والے، کنٹرول کرنے والے ہیں، اور غصے میں آنے کے بعد لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگ نیک ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنا، اور غصہ آنے کے بعد اس حدیث کو یا اس آیت کو یاد کرنا، اس فضیلت کو یاد کرنا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے، غصے کے وقت پچھاڑ دے، حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پالے، اپنے نفس پر کنٹرول کر لے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ تو اس کا مطلب یہی ہے
یعنی غصے کے وقت اپنے آپ کو روک لینا یہ پہلوان ہے. ارے باڈی بلڈر بن جانا اور سامنے والے کو مارتے رہنا، تکلیف دیتے رہنا، ہاتھ اٹھا دینا، اس کے اوپر بھیریاں رکھ دینا، یہ پہلوان نہیں ہے. وہ تو کوئی بھی کرتا ہے، اس کے پاس جو باڈی بلڈر نہ ہو وہ بھی مارتا ہے، لیکن طاقت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے غصے کو کنٹرول کر لینا، یہ بہادر ہے، یہ پہلوان ہے، جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. کتنے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ بدلہ لے سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، بدلہ نہیں لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی گئی، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آ کر اس کو اٹھاتی ہیں، صاف کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے ہیں. ایسے کئی موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا ڈالا گیا، بوڑھی خاتون ڈالتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نہیں ڈالے تو گئے اس کے گھر پر، دیکھے کہ بیمار پڑ گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی تو یہی وہ شخص ہے جس کو میں تکلیف دے رہی تھی، وہی آ کر میری زیارت کر رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو اس سے بدلہ لے سکتے تھے، بیمار تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی اپنے غصے کو قابو میں کرے اور کنٹرول کرے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 2، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرنا بھی یہ غصے کا ایک علاج ہے. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. نمبر 3، وضو کرنا. اگر غصہ آ جائے تو غصہ نہیں جا رہا ہے، وضو کر لیں. نمبر 4، موجودہ حالت اور حیت کو تبدیل کر لینا، یعنی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جانا، بیٹھ جائے تو لیٹ جانا، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. تو یہ غصے کو کنٹرول کرنے اور غصے کو روکنے کے کچھ طریقے ہیں. اچھا، یہاں پر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ غصے کے معاملے میں انسان تین طرح کے ہوتے ہیں، انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. نمبر 1، جو اس قدر غضبناک ہو جاتے ہیں کہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں اور انہیں اپنے قول اور فعل تک کا شعور اور احساس نہیں ہوتا. مطلب غصے میں جو بک رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، ہاتھوں سے مار رہے ہیں اور کرسیاں پھینک رہے ہیں، گلاسیاں پھینک رہے ہیں، ادھر ادھر تماشے کر رہے ہیں. تو یہ کچھ لوگ کرتے ہیں ایسا. تو اپنے میں کیا کر رہا ہوں اس کا احساس نہیں ہوتا، اور کرنے کے بعد، غصہ جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا. خون کا کھولنا کم ہو جاتا ہے دل میں، بدلہ لینے کا جو جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کے بعد سوچنے لگتے کہ آخر میں نے اپنے گھر کو نقصان پہنچا لیا، میں نے اپنے بچوں کو مار دیا، میں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا. بعض لوگ ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، بعض لوگ جو ہے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں، بعض لوگ کچھ اور کر دیتے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک، یہ غصے کی حالت میں. نمبر 2، لوگوں کی دوسری قسم جو کسی بھی بات پر غصہ نہیں ہوتے، خواہ بڑی سی بڑی بات ہو جائے. نمبر 3، جو بوقت ضرورت غصہ ہوتے ہیں اور سبب ختم ہونے پر ان کا غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ تیسری حالت سب سے مناسب اور موزوں ہے. تو دوسری حالت کہ کتنا بھی گناہ کرو یا کتنا بھی جو ہے لوگ ان کو ستاؤ، تکلیف دو، خاموش رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اور صحیح کیا ہے کہ بوقت ضرورت غصہ ہو سکتے ہیں، جیسے دین کا معاملہ ہے یا کچھ اور جو اہم معاملہ ہے، غصہ ہو سکتے ہیں، اور سبب ختم ہونے پر غصہ بھی ختم ہو جائے، ہمیشہ کی دشمنی باقی نہ رکھے. تو یہ تیسری حالت سب سے موزوں اور سب سے مناسب ہے. اچھا، 6ویں بات اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتی ہے کہ غصہ اگر دنیاوی اسباب کی بنا پر ہے تو قابل مذمت ہے. اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، دنیا کا معاملے پر غصہ ہو رہے ہیں تو پھر یہ اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر اللہ کے لیے اور حق کی خاطر اگر غصہ ہو رہے ہیں تو قابل مدح ہے، یعنی مطلب قابل تعریف ہے، یعنی اللہ کی دین کی خاطر جہاد کرو، دشمنوں سے لڑو، تو یہ قابل مدح ہے، قابل تعریف ہے، کیونکہ اللہ کے لیے غصہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر غصہ ہو رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. چنانچہ قرآن مجید میں شرک کو دیکھنے پر موسیٰ علیہ السلام کے غضبناک ہونے کا ذکر ملتا ہے. اور اسی طریقے سے احادیث میں اللہ کے خاطر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصہ ہونے کا ذکر بھی کئی جگہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کوئی گناہ کرتے تو صحابہ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو جاتا، انگور کے دانے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو جاتا، اور اس غصے کا اظہار کرتے کہ میں رہتے ہوئے یہ سب گناہ کر رہے ہو، یہ سب غلطیاں کر رہے ہو، جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم اس طرح بگڑ چکے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
غصہ ہوتے تھے. تو دین کے معاملے میں غصہ ہونا قابل تعریف ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف دیتا، کوئی مارتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا بھی پکڑ لیتا تو اس کا بدلہ نہیں لیتے تھے. نمبر 7، غصے کی بعض قسمیں جبلی اور وہابی ہوتی ہیں اور بعض کسبی اور حاصل کردہ ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا تھا کہ تم میں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، حلم اور بردباری، اور عدم استعجال یعنی جلدی نہ کرنا. حلم اور بردباری یعنی برداشت کرنا. انہوں نے سوال کیا، ان 2 اخلاق پر میں پیدا کیا گیا ہوں یا میں نے انہیں از خود حاصل کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ 2 کوالٹیز میرے اندر پہلے سے ہیں جو اللہ نے دیا ہے، یا پھر میں پیدا ہونے کے بعد میں اس کو کوشش کر کے حاصل کیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ ان دونوں اخلاق پر تمہیں پیدا کیا گیا ہے. انہوں نے فرمایا الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنے پسندیدہ اخلاق پر پیدا فرمایا. تو مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگ جو ہے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شروع سے ہی ایسے رکھتا ہے، اور بعض لوگوں کو اچھے اخلاق اپنانے کے لیے کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے. تو چاہے ایسا ہو چاہے وہ ہو، یعنی چاہے وہ وہابی ہو چاہے وہ کسبی ہو،